حیدر آذربائیجان کے دارالسلطنت باکو کے رہنے والے تھے۔ دیندار، بااصول اور خوشحال تھے۔ معمولات کے پابند تھے، لیکن طبعی طور پر وہ بہت کمزور اور نفسیاتی خوف کا شکار رہتے تھے۔ وہ ہر چیز سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ چوہوں، بلیوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی خوفزدہ رہتے تھے۔ جاڑے کے دنوں میں ان کا یہ حال ہوتا کہ وہ گوشہ نشین ہو جاتے تھے۔ سردی لگے نہ لگے، لیکن اس کا خوف دامنگیر رہتا تھا۔ زیادہ تر لحاف اوڑھے لیٹے رہتے تھے۔ دروازہ اگر کھلا رہ گیا تو بند کرنے کی بھی قدرت نہیں ہوتی تھی کہ تیز ہوا نہ لگ جائے۔ جب تیز ہوا چلتی اور اس سے جو سیٹیاں بجتی تو یہ اس کو جن و شیطان تصور کرتے اور اس سے ڈرتے، اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھتے اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کی ہمت کرتے۔ کب کبھی طاری ہو جاتی، یہ بھی پتہ نہ چلنا کہ یہ ٹھنڈک کی شدت سے ہے یا واقعی خوف و دہشت کے۔ اسی طرح زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا۔ بال سفید ہونے لگے، مگر برابر اپنی اسی حالت پر قائم رہے۔ ہر چیز سے ڈرتے اور گھبراتے رہتے تھے۔ جس وقت رات کو ٹہل رہے ہوتے، خوفناک تصورات ان کے ذہن میں آنے لگتے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے۔ بعض وقت یہ احساس اتنا بڑھتا کہ تیزی سے بھاگنے لگتے اور سانس پھولنے لگتا، اور خیالی تصویریں اسی طرح ان کا تعاقب کرتی رہتی۔ رات کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے ایسا ہی ہوتا اور دشوار سے دشوار ہوتا جاتا۔ اس طرح وہ اس کا اظہار کرتے تھے اور اپنے دوستوں سے بیان کرتے کہ آج یہ واقعہ پیش آیا، جو ان کے خیال کی پیداوار ہوتا۔ جب گرمی کے ایام آتے تو بھی ان کے خوف و دہشت میں کمی نہیں ہوتی، اور فرضی خیالات جو انہیں خوفزدہ کرتے تھے، مثلاً ہواؤں کا ڈر، درختوں کی ٹہنیوں کا ہلنا، پھر ان کے ٹکرانے سے آوازوں کا نکلنا، ان کی حالت جوں کی توں برقرار رہتی۔ فرضی باتیں ان کو سنائی دیتی اور وہ دوسروں کو داستانیں سناتے۔ ان کو موت کا بھی بڑا خوف تھا، جس سے انہیں کسی طرح چین و سکون میسر نہیں آتا۔ جبکہ گرمی سکون و اطمینان، جمال و خوش مزاجی اور نرمی و رقت کا موسم ہے، اور یہ جن و انس کے خوش و خرم ہونے کے ایام ہیں۔ چڑیاں اس میں چہچہاتی ہیں، بلبل کے نغمے بلند ہوتے ہیں، خوشگوار پانی اپنے ٹھہراؤ اور جماؤ کے بعد پھر موجیں مارتا ہے، جس کی صاف شفاف چمک پھر دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ وہ ایام ہیں جس میں سکڑنے کے بعد پھیلاؤ آتا ہے، مگر ان کا حال سب سے مختلف ہوتا، اور یہ ان ساری خوشگواریوں اور لطف اندوز ہونے سے محروم رہتے، اور ان حسین و خوشگوار لمحات سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے۔ جبکہ رات کا سکون ان کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیتا، اور یہ خیال یقین میں بدل جاتا کہ رات کے سکون میں ہی تو جن و شیطان نکلتے ہیں، اور دن میں سورج کی گرمی ان کو باہر نکلنے نہیں دیتی۔ ان کی اس بے چارگی پر ان کے دوستوں کو افسوس ہوتا اور فکر مند رہتے اور ترس کھاتے، اور اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ نفسیاتی مریض تھے۔ فرضی خیالات انہیں کھائے جا رہے تھے۔ ان کا حال عجیب تھا، ہر چیز ان کو روکتی اور حرکت و عمل سے باز رکھتی، اور یہ بات انہیں قید کیے ہوئے تھی، آزاد ہو کر بھی قید تھے، اور ان کا یہ ڈر و خوف انہیں بالکل زمین کی پستی کی طرف لیے جا رہا تھا، اور وہ راحت کے وسائل سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پاتے۔ حالانکہ یہ ایک اچھے سوچ اور صاف ستھرے دماغ کے اور رقیق القلب شخص تھے، بھلائی کی کاموں کو پسند کرنے والے اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، مگر دل کمزور، کاش کہ یہ طبیعت نہ ہوتی، اور جب ہے تو اس سے نکلنے کی استطاعت ہوتی۔ ان کے دوست و احباب انہیں بہت سمجھاتے اور اس خوف کے دائرے سے نکلنے کے لیے تدبیریں سمجھاتے، لیکن ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں۔ ایک دن خلاف عادت رات کو تاخیر سے ایک ضروری کام سے مجبور ہو کر وہ کسی سے ملنے نکلے۔ راستے میں ایک غیر آباد علاقہ تھا، وہاں گھنے درخت تھے۔ انہیں کچھ دور چلنے کے بعد معلوم ہوا کہ پولیس والے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس منظر سے ڈرے اور راستہ بدل دیا۔ دوسری طرف راستے میں قریب ہی چند لڑکوں کو دیکھا، زور و شور سے کھیل رہے ہیں۔ یہ ادھر سے رخ بدل کر چلے
وہ راستہ ویران تھا۔ وہاں ایک دم سے چند ٹھگوں نے انہیں گھیر لیا، جن کے چہرے سے کساوت ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ان کو درختوں کے پاس گھسیٹ کر لے گئے اور ان سے پوچھ گچھ شروع کی کہ ان کے پاس کیا مال ہے۔ ایک نے سخت و تند لہجے میں کہا، تمہارے پاس جو کچھ مال ہو نکال دو۔ انہوں نے اپنی وہ سونے کی انگوٹھی اتار دی جو انہیں ورثے میں ملی تھی اور ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ دوسرے نے کہا، روپے پیسے کہاں ہیں؟ جو کچھ جیب میں ہو نکال دو۔ انہوں نے بغیر کسی تردد کے جو کچھ جیب میں تھا نکال دیا۔ ان کی جیب میں ایک چھوٹا سا قرآن کریم بھی تھا، جس سے یہ اپنے دل کو سکون پہنچاتے تھے اور سفر و حضر میں ساتھ رکھتے اور تلاوت کرتے تھے، اور اس سے اپنے اندر ایمان و قوت پاتے تھے، اور جو ان کے لیے اندھیری خوفناک راتوں میں سکون قلب اور عافیت کا باعث ہوتی تھی۔ ان بدبختوں میں سے ایک نے اس مصحف مبارک کو لیا اور اس کو اپنے لیے بے فائدہ سمجھ کر دور پھینک دیا۔ قرآن شریف کے ساتھ یہ اہانت العیاذ باللہ اور گستاخی دیکھ کر ان پر جیسے بجلی گر پڑی اور ان میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان کے لیے یہ ناقابل برداشت فعل تھا۔ ان کا نفس بے قرار ہو گیا اور دل بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر وہ سکتے کے عالم میں رہے، اس کے بعد ان کو ایک کرنٹ کا جھٹکا محسوس ہوا۔ ان کو محسوس ہوا کہ اگر قرآن مجید کا بھی وہ دفاع نہیں کر سکتے تو اس زندگی سے کیا فائدہ؟ عمر ایک دفعہ ختم ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ عزت نفس کے لیے آدمی جان دے دیتا ہے تو قرآن ہے جو نفس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اس کی زندگی میں اب وہ لمحہ آ گیا تھا جو زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ اسلامی غیرت اور دینی حمیت جاگ اٹھی اور ان کی مشہور زمانہ بزدلی پر غالب آ گئی۔ غیر شعوری طور پر ایک بڑا پتھر اٹھایا، ان میں سے ایک کو نشانہ بنایا۔ نشانے نے خطا نہیں کیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا پتھر اٹھایا اور دوسرے کو نشانہ بنایا، وہ بھی وہیں گر پڑا۔ اتنے میں آس پاس کے لوگ اور کچھ فاصلوں پر کھڑے پولیس والے بھی پہنچ گئے اور انہوں نے ان بھاگنے والوں کو گھیر لیا اور ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان سے وہ نقدی جو انہوں نے لوٹی تھی ان کو واپس دلائی گئی اور ان ٹھگوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ بس ہمارے اس غیور اور باہمت دوست نے قرآن کریم اٹھایا اور اس پر جو گرد و غبار اور مٹی لگ گئی تھی اسے صاف کیا اور اس کو بوسہ دیا۔ ان کو ان کی کھوئی ہوئی متاع مال قرآن کریم، جو ان کو بہت محبوب تھا اور جس کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا، واپس مل گیا۔ اس کے ساتھ انہیں شجاعت و غیرت کا چھپا ہوا جوہر بھی واپس مل گیا جو ساری زندگی ان سے چھپا ہوا تھا۔ اس اسلامی غیرت اور دینی حمیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو ایک بزدل شخص مشہور تھا، اس ایک واقعے نے اس کے اندر بہادری کے جوہر کھول دیے اور بزدلی کے دروازے بند کر دیے۔ اب وہ ایک جرری بلند ہمت انسان بن گئے اور انہوں نے اس کے بعد شجاعت کی زندگی کا بقیہ حصہ گزارا۔ اسلامی غیرت اور دینی حمیت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے آگے پہاڑ بھی چٹیل میدان معلوم ہوتا ہے۔